جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم دے دیا، لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جب حکم دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی اور لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا۔ اس وقت جب حضور دین کی دعوت دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس وقت کچھ لوگ تو ایمان لے کر آ رہے تھے، لیکن کچھ اس وقت کے جو جاہل تھے، جو ظالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، پاگل، مجنوں اور جادوگر ہر قسم کے لفظوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے۔ تو اس وقت حضور پر لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کیا، بہت زیادہ حضور کو پریشان بھی کیا، لیکن حضور تبلیغ سے باز نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بتلانے سے حضور باز نہیں آئے۔ حضور تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے اور اپنی رسالت کے بارے میں لوگوں کو بتلا رہے تھے۔ جب ظلم و ستم کے بعد بھی حضور باز نہ آئے تبلیغ سے، مرتبہ کیا ہوا، سرداران قریش نے حرم کعبہ شریف میں بیٹھ کر ایک مشورہ کیا کہ آخر اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ سے باز نہیں آ رہے۔ وہ لوگ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیا ان کو جائیداد کی لالچ ہے، کیا ان کو مقام اور مرتبے کی لالچ ہے، کیا یہ سرداری چاہتے ہیں، کیا یہ عرب پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، آخر وجہ ہے تو ہے کیا، ایسا کون سا ان کا مقصد ہے کہ تبلیغ سے یہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ان کے دل کی بات معلوم کرتے ہیں، ان کا جو مقصد ہے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا، عتبہ بن ربیعہ سے، کہ جاؤ اور جانے کے بعد معلوم کرو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں آخر بات کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، یہ آخر تبلیغ سے اپنے آپ کو روک کیوں نہیں رہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ گیا، جانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ تنہائی میں ملا، اور ملنے کے بعد میں حضور سے اس نے اپنا ساحرانہ خطاب کیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ بتلائیں، آپ تبلیغ سے باز کیوں نہیں آ رہے ہیں، آخر آپ کا مقصد کیا ہے، آپ عرب پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بڑے خاندان کے لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ تخت چاہتے ہیں، یا مال و دولت چاہتے ہیں۔ جب اتنی بات عتبہ بن ربیعہ نے کہی، تمام باتیں حضور کے سامنے اس نے رکھ دیں اور کہنے لگا کہ اگر آپ اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں، تمام عرب آپ کے زیر سایہ ہوگا، تمام عرب آپ کی حکمرانی میں ہوگا، سب لوگ آپ کی بات مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسلام کی دعوت سے باز آ جائیں۔ اتنی بات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنی، عتبہ بن ربیعہ کی جب تقریر حضور نے سن لی، اس کے بعد حضور نے جب جواب دیا تھا تو حضور نے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنائی تھیں۔ ان آیتوں کو سننے کے بعد میں عتبہ بن ربیعہ کا دل اس طریقے سے مائل ہو گیا حضور کی طرف، اس کا روٹا روٹا کھڑا ہو گیا، جسم کا بال بال اس کا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف پیدا ہوا، اس کی جسم کا بال بال کھڑا ہو گیا، وہ کانپنے لگا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کو رشتہ داری کا واسطہ، آپ رک جائیں، اور کہنے لگا کہ آپ کے اس کلام کی عظمت نے میرے دل پہ ایک الگ ہی اثر پیدا کر دیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کے دل میں کلام مقدس کو سن کر ایک الگ ہی کیفیت طاری ہو گئی، ایک الگ ہی اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جستجو پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد میں وہ عتبہ بن ربیعہ گیا، اور جانے کے بعد میں وہ جو کفار تھے، وہ سرداران قریش تھے، ان سے جانے کے بعد میں کہا کہ دیکھو جو وہ کلام سناتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں، وہ نہ ہی تو کوئی جادو ہے، اور نہ ہی کوئی شعر ہے، نہ ہی وہ اشعار ہیں، بلکہ وہ کوئی الگ ہی چیز ہے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ بہت بڑا خطیب، فصیح و بلیغ زبان کا یہ مالک تھا، بہت شاندار یہ خطاب کیا کرتا تھا۔ ایسا بندہ کہے سرداران قریش میں جا کر کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ کوئی شعر نہیں ہے، وہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی الگ ہی چیز ہے۔ اس کے بعد میں عتبہ بن ربیعہ نے کہا تھا کہ تم لوگ ایسا کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، اگر ان کی تبلیغ سے پورا عرب ایمان لے کر آئے گا تو اس سے ہماری شان بڑھے گی،
اس سے ہماری فائدہ ہوگا، ورنہ عرب والے ان کو خود نکال دیں گے۔ یہ بات جب سنی، ان کی بات سننے کے بعد میں عتبہ بن ربیعہ نے جو کہا تھا، اس بات کو سننے کے بعد میں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور دشمن بن گئے، حضور کو اپنے دل میں اور برا جاننے لگے، حضور کو اپنے دل میں اور برا جاننے لگے، ان کے اور دشمن بن گئے، کیونکہ عتبہ بن ربیعہ جیسا بندہ جب کہے اس بات کو تو ان کے دل میں تو یہ بات پیدا ہوئی ہوگی کہ آخر کچھ بڑی ہی بات ہے۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم ستم کرنا شروع کر دیا، حضور کو ستانا شروع کر دیا۔ حضور کے پیچھے ان لوگوں نے کچھ لڑکے لگا دیے جو راستے میں چلتے ہوئے حضور کو کہا کرتے تھے یہ کہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، ایسے ایسے لفظ حضور کو یہ لوگ کہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باز نہیں آئے، اور الحمدللہ آج ایک دین اسلام کی اتنی بڑی جماعت، اتنا پوری دنیا کے اندر دین اسلام آج پھیلا ہوا ہے، تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین ہے، حضور کی محنت اور مشقت کی وجہ ہے کہ اتنے ظلم سہنے کے بعد حضور باز نہیں آئے، بلکہ دین کی تبلیغ پوری دنیا کے اندر پھیلا کر حضور گئے۔